السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، ایک نوجوان لڑکا جو اپنی قوم کا سپہ سالار تھا، وہ سفر کے لیے روانہ ہوا اور اس نے اپنے سفر کے لیے کچھ سامان تیار کیا اور اپنے ساتھ اس سامان کو رکھ لیا۔ جو سفر میں سامان چاہیے ہوتا ہے کھانے پینے کا، وہ تمام چیزیں اس نے اپنے ایک تھیلے میں رکھ لی اور سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ نوجوان لڑکا چلتا رہا اور جو کچھ اس کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا وہ سب ختم ہو گیا، کیونکہ سفر بہت لمبا ہو چکا تھا، اور جیسے جیسے اسے حاجت پڑتی رہی کھانے پینے کی وہ کھاتا رہا، اور حتیٰ کہ وہ تمام کھانا اور پینا ختم ہو گیا۔ وہ نوجوان لڑکا دریائے کنارے جا رہا تھا سفر کے ارادے سے، اور وہ نوجوان لڑکا خوب لمبا سفر کر لیتا ہے اور تمام اشیاء اس کے پاس ختم ہو جاتی ہیں۔ اب بھوک کی شدت زیادہ تیز ہوتی ہے، پیاس تو پانی سے بجھا لیتا ہے، کیونکہ دریا کے کنارے چل رہا تھا، تو جب پیاس لگتی تھی تو دریا سے پانی پی لیتا تھا، لیکن کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو چاہیے ہوتا تھا۔ اب اس نوجوان لڑکے کے قدم لڑکھڑانے لگے اور جسم کمزور ہونے لگا، بدن میں کمزوری محسوس ہونے لگی۔ اس نوجوان نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے۔ اس نے سوچا کہ چند کھجور کھا لوں تاکہ میں اور میری کمزوری ختم ہو جائے۔ بہرحال وہ نوجوان لڑکا اس کھجور کے درختوں کی طرف دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد سوچتا ہے کہ پتہ نہیں یہ درخت کس کے ہیں، اس باغ کا مالک کون ہے، لہٰذا میں اس درخت سے کھجور نہیں کھاتا ہوں۔ فتویٰ تو یہ کہتا تھا کہ کھا لے، لیکن اس نوجوان کے تقوی کو سلام، اس نے کھجور کو نہیں کھایا۔ وہ چلتا رہا کہ اب جسم میں جان بالکل ختم ہونے والی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اب کچھ دیر میں ہی اس کا وصال ہو جائے گا۔ اس کے پاؤں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اب تھوڑی دور چل سکے، تو اس کے سامنے ایک مردہ چڑیا دکھائی دی۔ فتویٰ تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی جان جانے کا خوف ہو تو آپ مردار بھون کر اتنا کھا سکتے ہیں جس سے آپ کی جان بچ جائے، لیکن اس نوجوان کے تقوی کو سلام، اس نے مردار کو نہ کھایا اور سوچا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ بہرحال وہ نوجوان لڑکا اب زیادہ ہی کمزور ہو گیا، اس کے پیر لڑکھڑانے لگے، اب چلنے کی بھی طاقت نہ بچی کہ اس نے دیکھا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور دیکھا کہ اس نے ایک سیب جو کہ ندی میں بہتا ہوا آ رہا ہے، لال سیب، جب اس نے لال سیب کو دیکھا تو اس کے چہرے پر سرخیاں آ گئیں۔ اس نے کہا کہ یہ ضرور اللہ کی رحمت نے میرے پاس بھیجا ہے۔ بہرحال اس نوجوان لڑکے نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس سیب کو اٹھایا اور اٹھا کر کے کھایا۔ جیسے ہی وہ سیب پیٹ کے اندر پہنچا، معدے تک پہنچا، جب معدے کو راحت پہنچی تو اس کے دماغ کی بتی جلی، اور جلنے کے بعد اس نے سوچا کہ یار میں نے سیب تو کھا لیا، نہ جانے یہ سیب کس کا ہوگا، اس سیب کا مالک کون ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سیب میرے اندر ہجم ہو جائے اور ہجم ہو کر کے خون کی بوند بن جائے، اور وہ ایک خون کی بوند میرے تمام جسم کے خون کو خراب کر دے اور تمام جسم کا خون حرام ہو جائے، لہٰذا مجھے اس سے پہلے اس سیب کے مالک سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اب وہ نوجوان لڑکا خدا کی بارگاہ معافی مانگنے لگا، اور مانگنے کے بعد اس سیب کے مالک کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ اب وہ نوجوان جس جانب سے آ رہا تھا اسی جانب دوبارہ لوٹ گیا۔ اس نے سوچا کہ جس جانب سے یہ سیب آ رہا ہوگا شاید اس کا مالک اسی جانب ہے۔ بہرحال وہ نوجوان لڑکا اس سیب کے مالک وہ نوجوان لڑکا پیچھے واپس ہو جاتا ہے اور اس سیب کے مالک کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کچھ دور چلنے کے بعد، میلوں دور چلنے کے بعد دیکھتا ہے کہ ایک سیب کا درخت ہے،
جس کی شاخیں پانی سے لٹکی ہوئی ہیں اور سیب بھی اس دریا میں لٹکے ہوئے ہیں۔ اس نے سوچا ہو نہ ہو اس سیب کا مالک جو میں نے کھایا ہے، اس کا مالک بھی جو ہے اسی باغ میں رہتا ہوگا، یہ سیب اسی مالک کا ہوگا، لہٰذا مجھے اس باغ کے مالک کے پاس جانا چاہیے اور اس سے معافی تلافی کر لینی چاہیے۔ اب وہ نوجوان لڑکا باغ کے اندر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے اندر، باغ کا مالک ہے، باغ کا مالک ہے۔ جب وہ پکارتا ہے تو اندر سے ایک بوڑھا شخص شیخ فانی تشریف لاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس باغ کا مالک ہوں، بتائیے کیا ہوا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کر لیا ہے، میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کر لیا ہے کہ میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں تاکہ یہ سیب ایسا نہ ہو کہ میرے پیٹ میں ہضم ہو جائے اور خون کی بوند بن جائے، اور وہ خون کی ایک بوند میرے تمام جسم کے خون کو خراب کر دے، لہٰذا تم مجھے معاف کر دیجئے۔ وہ بوڑھا کہتا ہے کہ تم اس کے اندر آئے نہیں، میں نے تمہیں دیکھا نہیں، تو تم نے سیب کیسے کھا لیا؟ تو وہ پورا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں ایسے سفر سے آ رہا تھا، مجھے سیب دکھا، میں نے وہ کھا لیا، تو لہٰذا مجھے آپ معاف کر دیجئے۔ اب بوڑھا جو ہے ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا، اب بوڑھے کو سامنے اس کے خواب نظر آنے لگے، اس کی قسمت کا ستارہ اسے سامنے نظر آنے لگا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ بوڑھے کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ اب ایکٹنگ کرتے ہوئے بوڑھا بولا، وہ شیخ فانی بولا کہ میں تمہیں معاف تو ضرور کر دوں گا، لیکن تمہیں میری ایک شرط ماننی پڑے گی۔ نوجوان کہنے لگا، ہاں مجھے تمہاری ساری شرطیں منظور ہیں، لیکن تم مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا بوڑھے آدمی نے کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی۔ اب آج کل کا کوئی نوجوان ہوتا تو وہ کہتا کہ یار میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں، تیرا جمائی بننے نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہاری بیٹی سے شادی کر لوں گا۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ پہلے ساری بات سن تو لو، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم مجھے بعد میں تانا دو۔ کہا کہ ہاں سنائیے آپ اپنی بات۔ اس نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھ سے اندھی ہے، جو کان سے بہری ہے، اور منہ سے گونگی ہے، اور ہاتھوں سے لولی ہے، اور پیروں سے لنگڑی ہے، لہٰذا میں اس کا رشتہ تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اب آج کل کا کوئی نوجوان ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ اے اللہ، یہ ماڈل تو نے میری ہی قسمت میں لکھا تھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے تم مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔ اب بہرحال دونوں کا نکاح کرا دیا گیا، دونوں کا نکاح ہو گیا، اور ایجاب و قبول بھی ہو گیا، تمام چیزیں ہو گئیں۔ اب حق زوجیت کی رات آتی ہے، سواگرات کی رات آتی ہے، تو نوجوان لڑکا اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اور جانے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ میرے نبی کی سنت ہے بیوی کو سلام کرنا۔ اب چونکہ میری بیوی تو سن نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، لیکن میرے نبی کی سنت ہے سلام کرنا، تو میں لہذا سلام کروں گا۔ اب وہ کمرے کے اندر جاتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اندر جاتا ہے۔ جانے کے بعد کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اندر ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوتی ہے، اور وہ لڑکی اس کے سلام کا جواب بھی دیتی ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب نوجوان گھبرا جاتا ہے، کہتا ہے کہ یار میری بیوی تو بول نہیں سکتی تھی، میری بیوی تو گونگی تھی، اس نے جواب کیسے دے دیا؟ اب وہ نوجوان لڑکا بڑی تیزی سے بھاگا، اور بھاگنے کے بعد اس شیخ فانی یعنی بوڑھے شخص کا دامن نہیں پکڑا، بلکہ اس کا گریبان پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کہنے لگا کہ اے بوڑھے، تو مجھے بتا تیری مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ میں پہلے ہی ایک نہ کردہ گناہ کی اتنی بڑی سزا بھگت چکا ہوں کہ ایک اندھی، لنگڑی، لولی، بہری لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اب تو مجھے دوسرے گناہ کی طرف آمدہ کروا رہا ہے۔ اس نے کہا بوڑھے آدمی نے کہ ہاں، تم جس عورت کے پاس گئے ہو، جس لڑکی کے پاس گئے ہو، وہی میری بیٹی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ تو اتنی خوبصورت ہے، اتنی حسین و جمیل ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کو
حوروں نے تیار کیا ہو، ایسا لگتا ہے کہ اس کو حوروں نے سجایا ہو، اس کو حوروں نے جو ہے اس کا تمام سنگار کیا ہو۔ تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری بیٹی اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، بہری ہے، تمام چیزیں ہیں۔ میں نے تو اس کو اتنا خوبصورت اور حسین و جمیل دیکھا۔ کہا کہ ہاں، میں نے جو کہا تھا بالکل صحیح کہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اندھی اس لیے کہا تھا کہ اس نے کبھی اپنی آنکھ سے حرام چیز کو نہیں دیکھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو لولی اس لیے کہا تھا کہ اس نے حرام چیز کی طرف جیون میں ہاتھ نہیں بڑھایا۔ میں نے اپنی بیٹی کو بہری اس لیے کہا تھا کہ اس نے اپنے جیون میں کبھی حرام چیز نہیں سنی۔ میں نے اپنی بیٹی کو جو ہے لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ اس نے اپنے پورے جیون میں حرام کام کی طرف پیر کو نہیں بڑھایا۔ تو لہٰذا میں جو ہے اپنی بیٹی کو اس لحاظ سے اندھی لنگڑی لولی بہری کہہ رہا تھا۔ حال وہ شیخ فانی کون؟ عبداللہ صومعی نے جب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے جب یہ تمام چیزیں فرمائیں تو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اپنی بیوی ام الخیر کے پاس جاتے ہیں اور حق زوجیت ادا کرتے ہیں۔ جب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور ام الخیر جیسی ماں کا آپس میں ملن ہوتا ہے، جب جا کے غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے۔